ویورس ڈرامہ سیریل ہمراہی کی آنے والی اقساط کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سیحان کو جب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ایلف مر چکی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو سیحان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ سیحان کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ ایلف اسے ایسے کیسے چھوڑ سکتی ہے، ایلف ایسے کیسے مر سکتی ہے۔ جس کے بعد سیحان کافی زیادہ غصہ کرتا ہے ڈاکٹر پہ کہ آپ لوگوں نے مجھے بتایا ہی کیوں نہیں، اور ایلف کی باڈی کہاں ہے۔ جس کے بعد وہ کافی زیادہ پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ وہ سیحان کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایلف ابھی بھی زندہ ہوتی ہے۔ جس کے بعد سیحان تو بالکل ہی پاگل ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایلف ایسے کیسے مر سکتی ہے۔ ایلف نے میرے حصے کی گولی کھائی تھی، وہ میری وجہ سے مری ہے۔ اس بات کو لے کر سیحان کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ جس کے بعد غازی یوسف بھی سیحان سے کہتا ہے میری بات کان کھل کر سن لو، تم ابھی اور اسی وقت امریکہ چلے جاؤ۔ اسی لیے سیحان کو سمجھانے کی کافی زیادہ کوشش کرنے کے باوجود نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سیحان آخرکار اس بات کے راضی ہو جائے گا کہ وہ یہ ملک چھوڑ دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکہ چلا جائے گا۔ یہ ڈرامہ انٹرسٹنگ تب ہوگا جب نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ سیحان امریکہ تو چلا جائے گا، لیکن وہاں امریکہ جا کر سیحان ایک بار ایلف کو دوبارہ زندہ دیکھے گا۔ جس کے بعد سیحان کافی پریشان ہو جائے گا اور سیحان کافی زیادہ ایلف کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، لیکن ایلف غائب ہو جائے گی۔ لیکن سیحان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میں نے جسے دیکھا ہے وہ ایلف ہی تھی، اسی لیے سیحان کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایلف مری نہیں تھی بلکہ ایلف زندہ تھی۔ جس کے بعد سیحان ایلف کو ڈھونڈنے کی امریکہ میں پوری کوشش کرے گا اور سیحان ایلف کو ڈھونڈ بھی لے گا۔ جس کے بعد سیحان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایلف مر چکی ہے، لیکن ایلف تو یہاں زندہ ہے۔ جس کے بعد سیحان جب ایلف کے پاس جا کر ایلف سے کہے گا ایلف، لیکن ایلف اس بات کے لیے راضی نہیں ہوگی، تو وہ کہے گی کہ میرا نام ایلف نہیں ہے۔ جس کے بعد سیحان کافی پریشان ہو کر ایلف سے کہے گا یہ تم کس طرح کی بات کر رہی ہو، مجھے تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہاری ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن تم یہاں زندہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جس کے بعد ایلف سیحان سے کہتی ہے تم جسے ڈھونڈ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں، میں ایلف بالکل بھی نہیں ہوں، تم جاؤ اور کسی اور کو ڈھونڈو۔ جس کے بعد سیحان پریشان ہو کر کہتا ہے پلیز میرے ساتھ مذاق مت کرو، مجھے ساری حقیقت بتاؤ، تم آخر مجھے کیوں نہیں پہچان رہے۔ جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں نہیں پہچان سکتی کیونکہ ایلف کوئی اور تھی، میں ایلف نہیں ہوں۔ لیکن سیحان کو اس بات کا پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ ایلف ہی ہے، اور سیحان بھی کہتا ہے کہ میں تمہارا پیچھا اب نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں تمہیں ایک بار پہلے چھوڑ چکا ہوں، تمہیں کھو چکا ہوں، لیکن اب میں تمہیں کبھی نہیں کھوؤں گا، میں تمہارا پیچھا کرتا رہوں گا۔ ویورس ڈرامہ سیریل ہمراہی کی آنے والی اقساط کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سیحان کو جب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ایلف مر چکی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو سیحان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ سیحان کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ ایلف اسے ایسے کیسے چھوڑ سکتی ہے، ایلف ایسے کیسے مر سکتی ہے۔ جس کے بعد سیحان کافی زیادہ غصہ کرتا ہے ڈاکٹر پہ کہ آپ لوگوں نے مجھے بتایا ہی کیوں نہیں، اور ایلف کی باڈی کہاں ہے۔ جس کے بعد وہ کافی زیادہ پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ وہ سیحان کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایلف ابھی بھی زندہ ہوتی ہے۔ جس کے بعد سیحان تو بالکل ہی پاگل ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایلف ایسے کیسے مر سکتی ہے۔ ایلف نے میرے حصے کی گولی کھائی تھی، وہ میری وجہ سے مری ہے۔ اس بات کو لے کر سیحان کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ جس کے بعد غازی یوسف بھی سیحان سے کہتا ہے میری بات کان کھل کر سن لو، تم ابھی اور اسی وقت امریکہ چلے جاؤ۔ اسی لیے سیحان کو سمجھانے کی کافی زیادہ کوشش کرنے کے باوجود نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سیحان آخرکار اس بات کے راضی ہو جائے گا کہ وہ یہ ملک چھوڑ دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکہ چلا جائے گا۔ یہ ڈرامہ انٹرسٹنگ تب ہوگا جب نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ سیحان امریکہ تو چلا جائے گا، لیکن وہاں امریکہ جا کر سیحان ایک بار ایلف کو دوبارہ زندہ دیکھے گا۔ جس کے بعد سیحان کافی پریشان ہو جائے گا اور سیحان کافی زیادہ ایلف کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، لیکن ایلف غائب ہو جائے گی۔ لیکن سیحان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میں نے جسے دیکھا ہے وہ ایلف ہی تھی، اسی لیے سیحان کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایلف مری نہیں تھی بلکہ ایلف زندہ تھی۔ جس کے بعد سیحان ایلف کو ڈھونڈنے کی امریکہ میں پوری کوشش کرے گا اور سیحان ایلف کو ڈھونڈ بھی لے گا۔
جس کے بعد سیحان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایلف مر چکی ہے لیکن ایلف تو یہاں زندہ ہے۔ جس کے بعد سیحان جب ایلف کے پاس جا کر ایلف سے کہے گا ایلف، لیکن ایلف اس بات کے لیے راضی نہیں ہوگی تو وہ کہے گی کہ میرا نام ایلف نہیں ہے۔ جس کے بعد سیحان کافی پریشان ہو کر ایلف سے کہے گا یہ تم کس طرح کی بات کر رہی ہو، مجھے تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہاری ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن تم یہاں زندہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جس کے بعد ایلف سیحان سے کہتی ہے تم جسے ڈھونڈ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں، میں ایلف بالکل بھی نہیں ہوں، تم جاؤ اور کسی اور کو ڈھونڈو۔ جس کے بعد سیحان پریشان ہو کر کہتا ہے پلیز میرے ساتھ مذاق مت کرو، مجھے ساری حقیقت بتاؤ، تم آخر مجھے کیوں نہیں پہچان رہے۔ جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں نہیں پہچان سکتی کیونکہ ایلف کوئی اور تھی، میں ایلف نہیں ہوں۔ لیکن سیحان کو اس بات کا پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ ایلف ہی ہے، اور سیحان بھی کہتا ہے کہ میں تمہارا پیچھا اب نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں تمہیں ایک بار پہلے چھوڑ چکا ہوں، تمہیں کھو چکا ہوں، لیکن اب میں تمہیں کبھی نہیں کھوؤں گا، میں تمہارا پیچھا کرتا رہوں گا۔ ویورس ڈرامہ سیریل ہمراہی کی آنے والی اقساط کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے۔ سیحان کو جب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ایلف مر چکی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو سیحان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ سیحان کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ ایلف اسے ایسے کیسے چھوڑ سکتی ہے، ایلف ایسے کیسے مر سکتی ہے۔ جس کے بعد سیحان کافی زیادہ غصہ کرتا ہے ڈاکٹر پہ کہ آپ لوگوں نے مجھے بتایا ہی کیوں نہیں، اور ایلف کی باڈی کہاں ہے۔ جس کے بعد وہ کافی زیادہ پریشان ہو جائیں گے کیونکہ وہ سیحان کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایلف ابھی بھی زندہ ہوتی ہے۔ جس کے بعد سیحان تو بالکل ہی پاگل ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایلف ایسے کیسے مر سکتی ہے۔ ایلف نے میری حصے کی گولی کھائی تھی، وہ میری وجہ سے مری ہے، اس بات کو لے کر سیحان کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ جس کے بعد غازی یوسف بھی سیحان سے کہتا ہے میری بات کان کھل کر سن لو، تم ابھی اور اسی وقت امریکہ چلے جاؤ۔ اسی لیے سیحان کو سمجھانے کی کافی زیادہ کوشش کرنے کے باوجود نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سیحان آخرکار اس بات کے راضی ہو جائے گا کہ وہ یہ ملک چھوڑ دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکہ چلا جائے گا۔ یہ ڈرامہ انٹرسٹنگ تب ہوگا جب نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ سیحان امریکہ تو چلا جائے گا لیکن وہاں امریکہ جا کر سیحان ایک بار ایلف کو دوبارہ زندہ دیکھے گا۔ جس کے بعد سیحان کافی پریشان ہو جائے گا اور سیحان کافی زیادہ ایلف کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا لیکن ایلف غائب ہو جائے گی۔ لیکن سیحان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میں نے جسے دیکھا ہے وہ ایلف ہی تھی، اسی لیے سیحان کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایلف مری نہیں تھی بلکہ ایلف زندہ تھی۔ جس کے بعد سیحان ایلف کو ڈھونڈنے کی امریکہ میں پوری کوشش کرے گا اور سیحان ایلف کو ڈھونڈ بھی لے گا۔ جس کے بعد سیحان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایلف مر چکی ہے لیکن ایلف تو یہاں زندہ ہے۔ جس کے بعد سیحان جب ایلف کے پاس جا کر ایلف سے کہے گا ایلف، لیکن ایلف اس بات کے لیے راضی نہیں ہوگی تو وہ کہے گی کہ میرا نام ایلف نہیں ہے۔ جس کے بعد سیحان کافی پریشان ہو کر ایلف سے کہے گا یہ تم کس طرح کی بات کر رہی ہو، مجھے تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہاری ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن تم یہاں زندہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جس کے بعد ایلف سیحان سے کہتی ہے تم جسے ڈھونڈ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں، میں ایلف بالکل بھی نہیں ہوں، تم جاؤ اور کسی اور کو ڈھونڈو۔ جس کے بعد سیحان پریشان ہو کر کہتا ہے پلیز میرے ساتھ مذاق مت کرو، مجھے ساری حقیقت بتاؤ، تم آخر مجھے کیوں نہیں پہچان رہے۔ جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں نہیں پہچان سکتی کیونکہ ایلف کوئی اور تھی، میں ایلف نہیں ہوں۔ لیکن سیحان کو اس بات کا پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ ایلف ہی ہے، اور سیحان بھی کہتا ہے کہ میں تمہارا پیچھا اب نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں تمہیں ایک بار پہلے چھوڑ چکا ہوں، تمہیں کھو چکا ہوں، لیکن اب میں تمہیں کبھی نہیں کھوؤں گا، میں تمہارا پیچھا کرتا رہوں گا۔ ویورس ڈرامہ سیریل ہمراہی کی آنے والی اقساط کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے۔ سیحان کو جب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ایلف مر چکی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو سیحان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ سیحان کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ ایلف اسے ایسے کیسے چھوڑ سکتی ہے، ایلف ایسے کیسے مر سکتی ہے۔ جس کے بعد سیحان کافی زیادہ غصہ کرتا ہے ڈاکٹر پہ کہ آپ لوگوں نے مجھے بتایا ہی کیوں نہیں، اور ایلف کی باڈی کہاں ہے۔ جس کے بعد وہ کافی زیادہ پریشان ہو جائیں گے کیونکہ وہ سیحان کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایلف ابھی بھی زندہ ہوتی ہے۔
اس کے بعد سیحان تو بالکل ہی پاگل ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ الف ایسے کیسے مار سکتی ہے۔ الف نے میرے حصے کی گولی کھائی تھی، وہ میری وجہ سے مری ہے۔ اس بات کو لے کر سیحان کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے، جس کے بعد غازی یوسف بھی سیحان سے کہتا ہے میری بات کان کھل کر سن لو، تم ابھی اور اسی وقت امریکہ چلے جاؤ۔ اسی لیے سیحان کو سمجھانے کی کافی زیادہ کوشش کرنے کے باوجود نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سیحان آخرکار اس بات کے راضی ہو جائے گا کہ وہ یہ ملک چھوڑ دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکہ چلا جائے گا۔ یہ ڈرامہ انٹرسٹنگ تب ہوگا جب نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ سیحان امریکہ تو چلا جائے گا، لیکن وہاں امریکہ جا کر سیحان ایک بار الف کو دوبارہ زندہ دیکھے گا، جس کے بعد سیحان کافی پریشان ہو جائے گا اور سیحان کافی زیادہ الف کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، لیکن الف غائب ہو جائے گی۔ لیکن سیحان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میں نے جسے دیکھا ہے وہ الف ہی تھی، اسی لیے سیحان کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ الف مری نہیں تھی بلکہ الف زندہ تھی۔ اس کے بعد سیحان الف کو ڈھونڈنے کی امریکہ میں پوری کوشش کرے گا اور سیحان الف کو ڈھونڈ بھی لے گا۔ اس کے بعد سیحان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ الف مر چکی ہے لیکن الف تو یہاں زندہ ہے۔ اس کے بعد سیحان جب الف کے پاس جا کر الف سے کہے گا الف، لیکن الف اس بات کے لیے راضی نہیں ہوگی، تو وہ کہے گی کہ میرا نام الف نہیں ہے۔ اس کے بعد سیحان کافی پریشان ہو کر الف سے کہے گا یہ تم کس طرح کی بات کر رہی ہو، مجھے تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہاری ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن تم یہاں زندہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جس کے بعد الف سیحان سے کہتی ہے تم جسے ڈھونڈ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں، میں الف بالکل بھی نہیں ہوں، تم جاؤ اور کسی اور کو ڈھونڈو۔ جس کے بعد سیحان پریشان ہو کر کہتا ہے پلیز میرے ساتھ مذاق مت کرو، مجھے ساری حقیقت بتاؤ، تم آخر مجھے کیوں نہیں پہچان رہے۔ جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں نہیں پہچان سکتی کیونکہ الف کوئی اور تھی، میں الف نہیں ہوں۔ لیکن سیحان کو اس بات کا پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ الف ہی ہے، اور سیحان بھی کہتا ہے کہ میں تمہارا پیچھا اب نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں تمہیں ایک بار پہلے چھوڑ چکا ہوں، تمہیں کھو چکا ہوں، لیکن اب میں تمہیں کبھی نہیں کھوؤں گا، میں تمہارا پیچھا کرتا رہوں گا۔ بس ڈرامہ سیریل ہمراہی کی آنے والی اقساط کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سیحان کو جب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ الف مر چکی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو سیحان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے کیونکہ سیحان کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ الف اسے ایسے کیسے چھوڑ سکتی ہے، الف ایسے کیسے مار سکتی ہے۔ جس کے بعد سیحان کافی زیادہ غصہ کرتا ہے ڈاکٹر پہ کہ آپ لوگوں نے مجھے بتایا ہی کیوں نہیں اور الف کی باڈی کہاں ہے۔ جس کے بعد وہ کافی زیادہ پریشان ہو جائیں گے کیونکہ وہ سیحان کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ الف ابھی بھی زندہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد سیحان تو بالکل ہی پاگل ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ الف ایسے کیسے مار سکتی ہے۔ الف نے میرے حصے کی گولی کھائی تھی، وہ میری وجہ سے مری ہے۔ اس بات کو لے کر سیحان کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے، جس کے بعد غازی یوسف بھی سیحان سے کہتا ہے میری بات کان کھل کر سن لو، تم ابھی اور اسی وقت امریکہ چلے جاؤ۔ اسی لیے سیحان کو سمجھانے کی کافی زیادہ کوشش کرنے کے باوجود نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سیحان آخرکار اس بات کے راضی ہو جائے گا کہ وہ یہ ملک چھوڑ دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکہ چلا جائے گا۔ یہ ڈرامہ انٹرسٹنگ تب ہوگا جب نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ سیحان امریکہ تو چلا جائے گا، لیکن وہاں امریکہ جا کر سیحان ایک بار الف کو دوبارہ زندہ دیکھے گا، جس کے بعد سیحان کافی پریشان ہو جائے گا اور سیحان کافی زیادہ الف کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، لیکن الف غائب ہو جائے گی۔ لیکن سیحان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میں نے جسے دیکھا ہے وہ الف ہی تھی، اسی لیے سیحان کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ الف مری نہیں تھی بلکہ الف زندہ تھی۔ اس کے بعد سیحان الف کو ڈھونڈنے کی امریکہ میں پوری کوشش کرے گا اور سیحان الف کو ڈھونڈ بھی لے گا۔ اس کے بعد سیحان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ الف مر چکی ہے لیکن الف تو یہاں زندہ ہے۔ اس کے بعد سیحان جب الف کے پاس جا کر الف سے کہے گا الف، لیکن الف اس بات کے لیے راضی نہیں ہوگی، تو وہ کہے گی کہ میرا نام الف نہیں ہے۔
جس کے بعد سیحان کافی پریشان ہو کر ایلف سے کہے گا یہ تم کس طرح کی بات کر رہی ہو، مجھے تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہاری ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن تم یہاں زندہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے بعد ایلف سیحان سے کہتی ہے تم جسے ڈھونڈ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں، میں ایلف بالکل بھی نہیں ہوں، تم جاؤ اور کسی اور کو ڈھونڈو۔ جس کے بعد سیحان پریشان ہو کر کہتا ہے پلیز میرے ساتھ مذاق مت کرو، مجھے ساری حقیقت بتاؤ، تم آخر مجھے کیوں نہیں پہچان رہے؟ جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں نہیں پہچان سکتی کیونکہ ایلف کوئی اور تھی، میں ایلف نہیں ہوں۔ لیکن سیحان کو اس بات کا پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ ایلف ہی ہے، اور سیحان بھی کہتا ہے کہ میں تمہارا پیچھا اب نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں تمہیں ایک بار پہلے چھوڑ چکا ہوں، تمہیں کھو چکا ہوں، لیکن اب میں تمہیں کبھی نہیں کھوؤں گا، میں تمہارا پیچھا کرتا رہوں گا۔ ویورس ڈرامہ سیریل ہمراہی کی آنے والی اقساط کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے۔ سیحان کو جب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ایلف مر چکی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو سیحان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ سیحان کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ ایلف اسے ایسے کیسے چھوڑ سکتی ہے، ایلف ایسے کیسے مر سکتی ہے۔ جس کے بعد سیحان کافی زیادہ غصہ کرتا ہے ڈاکٹر پہ کہ آپ لوگوں نے مجھے بتایا ہی کیوں نہیں، اور ایلف کی باڈی کہاں ہے؟ جس کے بعد وہ کافی زیادہ پریشان ہو جائیں گے کیونکہ وہ سیحان کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایلف ابھی بھی زندہ ہوتی ہے۔ جس کے بعد سیحان تو بالکل ہی پاگل ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایلف ایسے کیسے مر سکتی ہے۔ ایلف نے میرے حصے کی گولی کھائی تھی، وہ میری وجہ سے مری ہے، اس بات کو لے کر سیحان کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ جس کے بعد غازی یوسف بھی سیحان سے کہتا ہے میری بات کان کھل کر سن لو، تم ابھی اور اسی وقت امریکہ چلے جاؤ۔ اسی لیے سیحان کو سمجھانے کی کافی زیادہ کوشش کرنے کے باوجود نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سیحان آخرکار اس بات کے راضی ہو جائے گا کہ وہ یہ ملک چھوڑ دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکہ چلا جائے گا۔ یہ ڈرامہ انٹرسٹنگ تب ہوگا جب نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ سیحان امریکہ تو چلا جائے گا لیکن وہاں امریکہ جا کر سیحان ایک بار ایلف کو دوبارہ زندہ دیکھے گا، جس کے بعد سیحان کافی پریشان ہو جائے گا اور سیحان کافی زیادہ ایلف کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا لیکن ایلف غائب ہو جائے گی۔ لیکن سیحان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میں نے جسے دیکھا ہے وہ ایلف ہی تھی، اسی لیے سیحان کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایلف مری نہیں تھی بلکہ ایلف زندہ تھی۔ جس کے بعد سیحان ایلف کو ڈھونڈنے کی امریکہ میں پوری کوشش کرے گا اور سیحان ایلف کو ڈھونڈ بھی لے گا۔ جس کے بعد سیحان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایلف مر چکی ہے لیکن ایلف تو یہاں زندہ ہے۔ جس کے بعد سیحان جب ایلف کے پاس جا کر ایلف سے کہے گا ایلف، لیکن ایلف اس بات کے لیے راضی نہیں ہوگی تو وہ کہے گی کہ میرا نام ایلف نہیں ہے۔ جس کے بعد سیحان کافی پریشان ہو کر ایلف سے کہے گا یہ تم کس طرح کی بات کر رہی ہو، مجھے تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہاری ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن تم یہاں زندہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے بعد ایلف سیحان سے کہتی ہے تم جسے ڈھونڈ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں، میں ایلف بالکل بھی نہیں ہوں، تم جاؤ اور کسی اور کو ڈھونڈو۔ جس کے بعد سیحان پریشان ہو کر کہتا ہے پلیز میرے ساتھ مذاق مت کرو، مجھے ساری حقیقت بتاؤ، تم آخر مجھے کیوں نہیں پہچان رہے؟ جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں نہیں پہچان سکتی کیونکہ ایلف کوئی اور تھی، میں ایلف نہیں ہوں۔ لیکن سیحان کو اس بات کا پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ ایلف ہی ہے، اور سیحان بھی کہتا ہے کہ میں تمہارا پیچھا اب نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں تمہیں ایک بار پہلے چھوڑ چکا ہوں، تمہیں کھو چکا ہوں، لیکن اب میں تمہیں کبھی نہیں کھوؤں گا، میں تمہارا پیچھا کرتا رہوں گا۔ ویورس ڈرامہ سیریل ہمراہی کی آنے والی اقساط کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے۔ سیحان کو جب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ایلف مر چکی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو سیحان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے کیونکہ سیحان کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ ایلف اسے ایسے کیسے چھوڑ سکتی ہے، ایلف ایسے کیسے مر سکتی ہے۔ جس کے بعد سیحان کافی زیادہ غصہ کرتا ہے ڈاکٹر پہ کہ آپ لوگوں نے مجھے بتایا ہی کیوں نہیں، اور ایلف کی باڈی کہاں ہے؟ جس کے بعد وہ کافی زیادہ پریشان ہو جائیں گے کیونکہ وہ سیحان کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایلف ابھی بھی زندہ ہوتی ہے۔ جس کے بعد سیحان تو بالکل ہی پاگل ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایلف ایسے کیسے مر سکتی ہے۔ ایلف نے میرے حصے کی گولی کھائی تھی، وہ میری وجہ سے مری ہے، اس بات کو لے کر سیحان کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ جس کے بعد غازی یوسف بھی سیحان سے کہتا ہے میری بات کان کھل کر سن لو، تم ابھی اور اسی وقت امریکہ چلے جاؤ۔
اسی لیے سیحان کو سمجھانے کی کافی زیادہ کوشش کرنے کے باوجود نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سیحان آخرکار اس بات کے راضی ہو جائے گا کہ وہ یہ ملک چھوڑ دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکہ چلا جائے گا۔ یہ ڈرامہ انٹرسٹنگ تب ہوگا جب نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ سیحان امریکہ تو چلا جائے گا، لیکن وہاں امریکہ جا کر سیحان ایک بار ایلف کو دوبارہ زندہ دیکھے گا، جس کے بعد سیحان کافی پریشان ہو جائے گا اور سیحان کافی زیادہ ایلف کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، لیکن ایلف غائب ہو جائے گی۔ لیکن سیحان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میں نے جسے دیکھا ہے وہ ایلف ہی تھی، اسی لیے سیحان کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایلف مری نہیں تھی بلکہ ایلف زندہ تھی، جس کے بعد سیحان ایلف کو ڈھونڈنے کی امریکہ میں پوری کوشش کرے گا اور سیحان ایلف کو ڈھونڈ بھی لے گا، جس کے بعد سیحان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایلف مر چکی ہے، لیکن ایلف تو یہاں زندہ ہے، جس کے بعد سیحان جب ایلف کے پاس جا کر ایلف سے کہے گا ایلف، لیکن ایلف اس بات کے لیے راضی نہیں ہوگی تو وہ کہے گی کہ میرا نام ایلف نہیں ہے، جس کے بعد سیحان کافی پریشان ہو کر ایلف سے کہے گا یہ تم کس طرح کی بات کر رہی ہو، مجھے تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہاری ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن تم یہاں زندہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جس کے بعد ایلف سیحان سے کہتی ہے تم جسے ڈھونڈ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں، میں ایلف بالکل بھی نہیں ہوں، تم جاؤ اور کسی اور کو ڈھونڈو۔ جس کے بعد سیحان پریشان ہو کر کہتا ہے پلیز میرے ساتھ مذاق مت کرو، مجھے ساری حقیقت بتاؤ، تم آخر مجھے کیوں نہیں پہچان رہے۔ جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں نہیں پہچان سکتی کیونکہ ایلف کوئی اور تھی، میں ایلف نہیں ہوں، لیکن سیحان کو اس بات کا پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ ایلف ہی ہے، اور سیحان بھی کہتا ہے کہ میں تمہارا پیچھا اب نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں تمہیں ایک بار پہلے چھوڑ چکا ہوں، تمہیں کھو چکا ہوں، لیکن اب میں تمہیں کبھی نہیں کھوؤں گا، میں تمہارا پیچھا کرتا رہوں گا۔ بس ڈرامہ سیریل ہمراہی کی آنے والی اقساط کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سیحان کو جب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ایلف مر چکی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو سیحان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ سیحان کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ ایلف اسے ایسے کیسے چھوڑ سکتی ہے، ایلف ایسے کیسے مار سکتی ہے۔ جس کے بعد سیحان کافی زیادہ غصہ کرتا ہے ڈاکٹر پہ کہ آپ لوگوں نے مجھے بتایا ہی کیوں نہیں اور ایلف کی باڈی کہاں ہے۔ جس کے بعد وہ کافی زیادہ پریشان ہو جائیں گے کیونکہ وہ سیحان کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایلف ابھی بھی زندہ ہوتی ہے۔ جس کے بعد سیحان تو بالکل ہی پاگل ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایلف ایسے کیسے مر سکتی ہے، ایلف نے میرے حصے کی گولی کھائی تھی، وہ میری وجہ سے مری ہے۔ اس بات کو لے کر سیحان کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے، جس کے بعد غازی یوسف بھی سیحان سے کہتا ہے میری بات کان کھل کر سن لو، تم ابھی اور اسی وقت امریکہ چلے جاؤ۔ اسی لیے سیحان کو سمجھانے کی کافی زیادہ کوشش کرنے کے باوجود نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سیحان آخرکار اس بات کے راضی ہو جائے گا کہ وہ یہ ملک چھوڑ دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکہ چلا جائے گا۔ یہ ڈرامہ انٹرسٹنگ تب ہوگا جب نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ سیحان امریکہ تو چلا جائے گا، لیکن وہاں امریکہ جا کر سیحان ایک بار ایلف کو دوبارہ زندہ دیکھے گا، جس کے بعد سیحان کافی پریشان ہو جائے گا اور سیحان کافی زیادہ ایلف کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، لیکن ایلف غائب ہو جائے گی۔ لیکن سیحان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میں نے جسے دیکھا ہے وہ ایلف ہی تھی، اسی لیے سیحان کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایلف مری نہیں تھی بلکہ ایلف زندہ تھی۔ جس کے بعد سیحان ایلف کو ڈھونڈنے کی امریکہ میں پوری کوشش کرے گا اور سیحان ایلف کو ڈھونڈ بھی لے گا، جس کے بعد سیحان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایلف مر چکی ہے، لیکن ایلف تو یہاں زندہ ہے۔ جس کے بعد سیحان جب ایلف کے پاس جا کر ایلف سے کہے گا ایلف، لیکن ایلف اس بات کے لیے راضی نہیں ہوگی تو وہ کہے گی کہ میرا نام ایلف نہیں ہے۔ جس کے بعد سیحان کافی پریشان ہو کر ایلف سے کہے گا یہ تم کس طرح کی بات کر رہی ہو، مجھے تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہاری ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن تم یہاں زندہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جس کے بعد ایلف سیحان سے کہتی ہے تم جسے ڈھونڈ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں، میں ایلف بالکل بھی نہیں ہوں، تم جاؤ اور کسی اور کو ڈھونڈو۔ جس کے بعد سیحان پریشان ہو کر کہتا ہے پلیز میرے ساتھ مذاق مت کرو، مجھے ساری حقیقت بتاؤ، تم آخر مجھے کیوں نہیں پہچان رہے۔ جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں نہیں پہچان سکتی کیونکہ ایلف کوئی اور تھی، میں ایلف نہیں ہوں،
لیکن سیحان کو اس بات کا پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ ایلف ہی ہے، اور سیحان بھی کہتا ہے کہ میں تمہارا پیچھا اب نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں تمہیں ایک بار پہلے چھوڑ چکا ہوں، تمہیں کھو چکا ہوں، لیکن اب میں تمہیں کبھی نہیں کھوؤں گا، میں تمہارا پیچھا کرتا رہوں گا۔ ویورس ڈرامہ سیریل ہمراہی کی آنے والی اقساط کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سیحان کو جب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ایلف مر چکی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو سیحان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ سیحان کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ ایلف اسے ایسے کیسے چھوڑ سکتی ہے، ایلف ایسے کیسے مر سکتی ہے۔ جس کے بعد سیحان کافی زیادہ غصہ کرتا ہے ڈاکٹر پہ کہ آپ لوگوں نے مجھے بتایا ہی کیوں نہیں، اور ایلف کی باڈی کہاں ہے۔ جس کے بعد وہ کافی زیادہ پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ وہ سیحان کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایلف ابھی بھی زندہ ہوتی ہے۔ جس کے بعد سیحان تو بالکل ہی پاگل ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایلف ایسے کیسے مر سکتی ہے۔ ایلف نے میرے حصے کی گولی کھائی تھی، وہ میرے لیے سیحان کو سمجھانے کی کافی زیادہ کوشش کرنے کے باوجود نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سیحان آخرکار اس بات کے راضی ہو جائے گا کہ وہ یہ ملک چھوڑ دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکہ چلا جائے گا۔ یہ ڈرامہ انٹرسٹنگ تب ہوگا جب نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ سیحان امریکہ تو چلا جائے گا، لیکن وہاں امریکہ جا کر سیحان ایک بار ایلف کو دوبارہ زندہ دیکھے گا، جس کے بعد سیحان کافی پریشان ہو جائے گا اور سیحان کافی زیادہ ایلف کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، لیکن ایلف غائب ہو جائے گی۔ لیکن سیحان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میں نے جسے دیکھا ہے وہ ایلف ہی تھی، اسی لیے سیحان کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایلف مری نہیں تھی بلکہ ایلف زندہ تھی۔ اس کے بعد سیحان ایلف کو ڈھونڈنے کی امریکہ میں پوری کوشش کرے گا اور سیحان ایلف کو ڈھونڈ بھی لے گا۔ جس کے بعد سیحان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایلف مر چکی ہے، لیکن ایلف تو یہاں زندہ ہے۔ جس کے بعد سیحان جب ایلف کے پاس جا کر ایلف سے کہے گا ایلف، لیکن ایلف اس بات کے لیے راضی نہیں ہوگی، تو وہ کہے گی کہ میرا نام ایلف نہیں ہے۔ اس کے بعد سیحان کافی پریشان ہو کر ایلف سے کہے گا یہ تم کس طرح کی بات کر رہی ہو، مجھے تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہاری ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن تم یہاں